وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومسلک اہل سنتہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بالخصوص فاضل محتشم قبلہ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد صادق صاحب سعیدی زیدہ مجدہ استاذ النعت خان حضرت قبلہ نثار احمد صاحب مظہری محترم سمد بھائی اور دیگر میرے دوستو ساتھیو عزیز، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں. میں جب یہاں اسٹیج پر آیا تو قبلہ حضرت العلام نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں پیچھے کہیں یہ 24 نمبری جو ہیں ان کا بھی جلسہ ہو رہا ہے. تو میں تو موضوع کی تیاری کر کے آیا تھا مقام مصطفیٰ رفعت اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں آ کر قبلہ نے مجھ سے کہا کہ ذرا اس انداز سے گفتگو کرنی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں علم غیب کے موضوع پر تقریر کروں. آپ احباب پر میں نے یہ معاملہ چھوڑ دیا ہے، اگر آپ کہیں تو مقام مصطفیٰ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو علم غیب، جس موضوع پر آپ احباب چاہیں. ہیں جی علم غیب سنو بیدر غور سے. پھر آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے پھر سن لیجئے کہ اب چونکہ علم غیب کا موضوع ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا ہے اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ لوگوں کو یعنی عام لوگوں کو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا، وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ اپنا علم عطا فرماتا ہے. توجہ فرمائیے، نبی جب اللہ کی بارگاہ سے
آتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل بنا کر بھیجتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کسی لحاظ سے بھی کسی بھی معاملے میں کمزور ہو، خواہ وہ اخلاقیات ہوں، خواہ وہ تبلیغ کا معاملہ ہو، خواہ وہ علم نبی ہو، ہر لحاظ سے اللہ اپنے نبی کو کامل اور مکمل بنا کر بھیجتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اللہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، ان میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا غیب عطا فرما دیتا ہے. اب نبیوں کی تعداد ہے 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد ہے 313. ان 313 رسولوں میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رسول ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اور اللہ فرماتا ہم اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتے ہیں تو حضور اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی علم غیب عطا فرمایا. سنو بھائی ذرا غور سے، پہلے قرآن کی آیات اور پھر حدیث اور پھر آخر میں مخالفین نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر جو اعتراضات کرتی ہیں ان میں سے 3 اعتراضات کے مدلل انداز میں جواب بھی دوں گا. سنو ذرا غور سے. ایک تو یہی آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. دوسری آیت سنو ذرا غور سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وما یتلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ فرماتا ہے اے عام لوگو یہ تمہاری شان نہیں کہ اللہ تمہیں اپنا غیب عطا فرمائے، اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا. سنو ذرا غور سے. اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ غور سے سننا بھائی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضور کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا. وہ بڑا تلاش کرتے ہیں، جب اونٹ ملا نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ اگر میرا اونٹ گم ہو گیا یا رسول اللہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فلاں ریگستان میں چلے جاؤ، تمہارا اونٹ اس ریگستان میں موجود ہے. اس کی لگام ایک جھاڑی میں الجھ گئی جس کی وجہ سے وہ وہاں کھڑا ہو گیا. جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ سے نکلے تو منافقوں نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں تو اپنا اونٹ تلاش کرنے جا رہا. منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ معاذ اللہ محمد غیب کیا جانے، ہم تو صبح سے شام تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بارے میں تو نہیں جانتے کہ ہم مخلص مومن نہیں، اور دعویٰ اتنا بڑا کرتے ہیں کہ فلاں ریگستان میں اونٹ موجود. وہ صحابی اس ریگستان میں پہنچے تو دیکھا واقعی وہ اونٹ وہاں موجود تھا. جب آپ وہ اونٹ لے کر آئے تو منافقوں سے کہا دیکھو یہ اونٹ وہاں سے مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. میرے دوستو بزرگو غور فرمائیے گا، معلوم ہوا نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پاک سب سے پہلے جس نے زبان تان دراز کی ہے وہ حضور کے زمانے کے منافق تھے. کون تھے؟ حضور کے زمانے کے منافق. ایک شان نزول اور بعض علماء لکھا ہے کہ یہ بھی شان نزول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوردت علی امتی فی صورہا علمت من یؤمن بی ومن یکفر بی. حضور نے فرمایا میری ساری امت مجھ پر پیش کی گئی، میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا. جب حضور نے یہ فرمایا تو منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا مذاق اڑایا. فبلغ المنافقون وكانوا استهزاء انزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یؤمن بی ومن یکفر بی. منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا بھلا محمد غیب کیا جانے، ان کو کیا پتا غیب کیا ہے.
ہم تو صبح سے شام نانم آؤ، ہم تو ان کے ساتھ، ہمارے بارے میں تو نہیں جانتے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک کی مخلوق کے بارے میں جانتا ہوں، کون ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا۔ جب منافقوں نے حضور کے علم غیب کا مذاق اڑایا، تانا دیا، تو نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا۔ فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام علی المنبر، نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا حضور اپنی مسجد کے منبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ منبر پر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، وحمد اللہ واثنى علیہ، حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، اس کے بعد ارشاد فرما، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں زبان تان دراز کرتی ہیں۔ فواللہ ما علمتم، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں یہاں منبر پر کھڑا ہوں، مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، خدا کی قسم میں قیامت تک ہر چیز کے بارے میں جو مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنو بھائی ذرا غور، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں قیامت تک، حدیث بخاری شریف کے الفاظ ہیں سلونی سلونی سلونی، حضور فرماتے ہیں پوچھو جو تم چاہو، پوچھو جو تم چاہو، حضور بار بار فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد فرمانے پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے نسب میں لوگ کلام کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو کا اضافہ، تیرا باپ اضافہ ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گیا من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے۔ صحابہ کی دیکھا دیکھی وہ ایک منافق بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اینا مسیری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت فی النار، حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ غور کرو میرے دوستو بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر زبان تان دراز کی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا۔ حضور کے زمانے کے جو منافق تھے انہوں نے نبی پاک کے علم غیب کا انکار کیا، تو بولو اس زمانے میں منافق ہیں یا نہیں؟ اور بولو یار، اگر یہ کہو کہ اس زمانے میں منافق نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ زمانہ حضور کے زمانے سے اچھا ہو گیا، کہ اس زمانے میں تو منافق تھے اور اس زمانے میں نہیں۔ حالانکہ حضور کا زمانہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے خیر القرون کرنی، حضور فرماتے میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر زمانہ ہے۔ تو جب اس تمام بہتر زمانوں میں سب سے بہتر زمانے میں منافق تھے تو آج کتنے ہوں گے؟ تو سنو ذرا غور سے، اس زمانے کے منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا، اور آج کل کے منافقوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا۔ آج کل کے جو منافق ہیں وہ بھی اعلان اسٹیجوں پر چڑھ کر کے کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم حاصل نہیں، نبی غیب کیا جانے، نبی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہ بھی اعلان یہ کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ سنو ذرا غور سے، ایک بات اور عرض کروں، منافق کون ہوتا ہے یہ سن لو اور یاد رکھا۔ ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر، اور درمیانی جنس کو منافق کہتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا اقرار ہو اور دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے اللہ رسول کا انکار کرے اور دل سے بھی اس کی تکذیب کرے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل سے انکار کرے۔ جیسے ایک مرد اور ایک عورت اور درمیانی جنس وہ آزاد امیدوار، جانتے ہیں نا، اسی طرح یہ ایمان کے لحاظ سے خسرے ہوتے۔ سنو دا غور سے میرے دوستو بزرگوں، دا غور، منافقوں کا یہ پہلا عقیدہ ہے، یاد رکھو منافق جو ہوگا سب سے پہلے جس چیز پر اعتراض کرتا ہے وہ نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے۔ حضور کے زمانے کے منافقوں نے سب سے پہلے نبی پاک کے علم پر اعتراض کیا تھا۔ دوسرا اعتراض جو وہ منافق کرتے ہیں،
میرے دوستو بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے جو منافق ہیں وہ یہ کہتے ہیں تھے لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ہم جب مدینہ طیبہ جائیں گے تو ہم عزت والے جو ہیں معاذ اللہ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے یہ رقیق جملہ استعمال کیا۔ اس زمانے کے منافق صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور آج کل کے جو منافق ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے بھی سے چمار سے بھی۔ اس زمانے کے منافقوں کا جو عقیدہ اس زمانے کے منافقوں کا بھی وہ عقیدہ، لیکن اللہ سے پوچھو کہ نبی کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ دیکھو اس آیت میں آخر میں آیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے۔ یہ نہیں آیا وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کافر نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مشرک نہیں جانتے۔ کیوں؟ منافق کا کیوں آیا؟ اس لیے کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ بھی نبی کو عزت والا مانتے ہیں، لیکن منافق اتنا بدبخت ہے کہ وہ نبی کو عزت والا نہیں مانتے۔ دیکھو یہ آج سے 2 جمعرات پہلے میں ہمارے ایک دوست ہیں شفیق بھائی، تو ان کی جیولرز کی دکان ہے الغنی جیولر۔ میں دکان آنے سے پہلے ذرا ان کی دکان سے ہوتا ہوا آتا، تو میں ان کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دیوبندی مولوی وہ بھی وہاں آگے بات چل نکلی مذہب پر، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی علم، یہ جو میں نے ابھی عبارت پڑھی کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل، اس نے یہی اعتراض کیا کہ مخلوق خواہ کوئی بھی ہو اللہ کی شان کے آگے یہی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ کہتا کہ چونکہ اسماعیل صاحب توحید بیان کر رہے تھے تو توحید جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں نبی اور ولی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو توحید مولوی اسماعیل صاحب نے بیان کی ہے وہ توحید صحابہ نے بھی کبھی بیان کی ہو؟ وہ توحید خود نبی پاک نے بھی کبھی بیان کی ہو؟ تم تو کہتے ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ توحید خود نبی پاک نے کتنی بار بیان کی، صحابہ نے اس طرح کی توحید کتنی بار بیان کی کہ جس میں نبی اور ولی کی تنقیص ہو گئی۔ اس نے کہا اگر آپ اس عبارت کے اندر لفظ نبی دکھا دیجئے، نبی پاک کا نام دکھا دیجئے، تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی اس عبارت کے اندر توہین کی گئی ہے، کفر کیا گیا۔ دیکھو میں آج سے بھی پوچھتا ہوں، عبارت ہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل۔ ایمان سے بتانا بڑی مخلوق کون سی ہے؟ نبی، اور چھوٹی مخلوق ولی۔ اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں انبیاء کو اللہ نے بڑائی دی، وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے۔ خود ہی فیصلہ کر دیا کہ انبیاء بڑے ہیں، ان کو بڑائی دی، اور ولی جو ہیں ان کے بعد آتے۔ میں نے کہا تم یہ کہتے ہو یہاں نبی کا لفظ موجود نہیں، اس عبارت سے بھی ثابت ہو رہا۔ کہنے لگے نہیں، آپ صاف صاف بتائیے کہ کہاں نبی کا نام لکھا ہوا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ نبی مخلوق ہے یا نہیں؟ اب وہ مولوی صاحب ذرا سٹپٹائے۔ میں نے بولا آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی مخلوق ہے یا نہیں؟ کہنے لگے نبی مخلوق۔ میں نے بولا جب نبی مخلوق ہیں تو اس عبارت کے اندر نبی شامل ہیں یا نہیں؟ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، نبی اس مخلوق میں آئے یا نہیں آئے؟ میں نے کہا اگر مخلوق کے زمرے سے حضور کو خارج کرتے ہو تو حضور بنیں گے خالق، اور اگر مخلوق بناتے ہو خالق نہیں بناتے تو اس عبارت میں حضور موجود۔ میں نے کہا تم تو کہیں سے نکل ہی نہیں سکتے، اگر مخلوق کے زمرے سے نکال دیا جائے تو اگر حضور مخلوق نہیں تو خالق بنیں گے، اور جو حضور کو خالق بنائے، خالق مانے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اور جو نبی کو مخلوق مانے تو پھر اس عبارت کے تحت بھی کفر ہو رہا ہے۔
تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ نکلیں گے کہاں سے؟ آپ تو اسی عبارت میں گھومتے رہیں گے۔ سنو ذرا غور سے میرے دوستوں بزرگوں، معلوم یہ ہوا اس زمانے کے منافقوں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب نہیں جانتا، نبی کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اس زمانے کے منافقوں کا بھی عقیدہ ہے نبی غیب نہیں جانتا اور نبی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ سلسلہ وہیں سے جڑا ہوا ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ سنو ذرا غور سے بھائی، 2 آیتیں، تیسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی وہ لکھتے ہیں یہ نبی ہر زمانے کے غیوب پر اطلاع دیتا ہے، خواہ وہ زمانہ گزشتہ سے ہو، خواہ وہ زمانہ موجودہ سے ہو، خواہ وہ زمانہ مستقبل سے ہو، خواہ وہ مذہب کی حقیقت و بطلان سے ہو، خواہ وہ گزشتہ خبریں ہوں یا آئندہ خبریں ہوں، یہ نبی ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے اور کسی کے چھپانے میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید کی 3 آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ دیکھو بھائی سنو ذرا غور سے، 5 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ نبی ان 5 باتوں کے بارے میں نہیں جانتا، جن کو ہم علوم خمسہ بھی کہتے ہیں۔ سنو اور اس کو یاد رکھنا بھائی۔ پہلا ہے قیامت کب قائم ہوگی، دوسرا مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، تیسرا کوئی کہاں مرے گا، چوتھا بارش کب ہوگی، اور 5واں کل کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کے بارے میں بھی، نبی پاک علیہ السلام ان 5 چیزوں کے بارے میں بھی جانتی ہیں۔ سنو ذرا غور سے، پہلا ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ سنو ذرا غور سے، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ حدیث طبرانی شریف میں بھی موجود، یہی حدیث کنز الاموال میں بھی موجود، یہی حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود۔ میرے دوستو بزرگو غور فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے زید، آج تم نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میری نظر میں سونا، مٹی، چاندی اور پتھر برابر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، رات کو نوافل پڑھتا ہوں، وَقَانِّ يَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِدًا، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس یا مدینے کی زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنو بھائی ذرا غور سے، میں نے حضرت خواجہ خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں پڑھا ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا معین الدین جاؤ میرے حجرے میں چلے جاؤ اور 100 مرتبہ 1000 مرتبہ کل شریف پڑھو۔ 1000 مرتبہ کل شریف پڑھ کر آئے۔ فرمایا بیٹا معین الدین یہ بتاؤ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، آپ نے نگاہ اٹھا کر فرمایا حضور میں آپ کے پاس ہارون کی زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا 1000 مرتبہ کل شریف اور پڑھو۔ آپ دوبارہ گئے، 1000 مرتبہ کل شریف پڑھ کر آئے۔ فرمایا بیٹا اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ فرمایا حضور یہاں ہارون کی زمین پر بیٹھ کر میں اللہ تعالیٰ کے چوتھے حجاب عظمت کو دیکھ رہا۔
آپ نے فرمایا بھی کچھ کسر باقی ہے، فرما جاؤ 1000 مرتبہ کل شریف اور پڑھو۔ آپ آئے 1000 مرتبہ کل شریف پڑھا، اس کے بعد آئے فرما بیٹا معین الدین میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا آپ کی ان دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے مخلوقات 18000 مخلوقات کا ذرہ ذرہ نظر آ رہا ہے۔ خواجہ صاحب تو کہتے ہیں مجھے مخلوقات 18000 مخلوقات کا ذرہ ذرہ نظر آ رہا، اور انہوں نے پتہ نہیں وہ دیوار کہاں بنائی ہوئی ہے جس کے پیچھے نبی نہیں دیکھ سکتے۔ میرے خیال میں وہ دارالعلوم دیوبند کے پیچھے ہو۔ سنو ذرا غور سے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس جنت کو دیکھ بیٹھ کر جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے بعد یہاں بیٹھ کر دوزخیوں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، اور یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ چاہیں تو یا رسول اللہ میں قیامت کا راز بھی فاش کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ غور کرو میرے دوستو بزرگو، یہ نبی کے صحابی ہیں، اتنا مرتبہ پا گئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں قیامت کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ جس نبی کا صحابی یہ جانتا قیامت کب قائم ہوگی، وہ نبی تو بطریق اعلیٰ جانتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سنو بھائی ذرا غور، دوسری دلیل مسلم شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسرافیل سے فرمائے گا کہ سور پھونکو۔ اسرافیل سور پھونکیں گے۔ ایمان سے بتانا جب اللہ یہ فرمائے گا کہ اسرافیل سور پھونک دو تو بولو اسرافیل کو علم ہو جائے گا یعنی کہ قیامت قائم ہونے والی، چاہے وہ 1 منٹ پہلے ہی علم ہو، ان کو علم ہو جائے گا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ جس نبی کے امتی اسرافیل کو قیامت کا علم حاصل ہو جائے گا، کیا وہ نبی خود علم قیامت سے محروم ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، معلوم ہوا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اس چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں مادہ کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لڑکا ہوگا یا لڑکی کوئی نہیں جانتا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک کو اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود، نبی پاک علیہ السلام کی چاچی حضرت ام فضل نے خواب دیکھا، حضور کی بارگاہ میں صبح کے وقت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہے اور میری جھولی میں گر گیا۔ یا رسول اللہ مجھے بڑا عجیب و غریب یہ خواب لگا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا چاچی یہ خواب تو بڑا اچھا ہے، اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے، رہتے خیرن تولد و فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی جرے کے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اگر کوئی کہے جناب یہ بات صحیح نہیں ہے تو آئیے پھر ان کے گھر کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ سنو ذرا غور سے بھائی، کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی۔ دیکھو اگر کوئی آج کل کا مولوی یہ کتاب لکھتا تو کہتے جناب یہ تو مولویوں نے کس سے کہانی لکھ دی، لیکن لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی وہ لکھ رہا ہے۔ سنو ذرا غور سے، ایک بزرگ ہوئے راؤ عبد الرحمن، مولوی صاحب نے لکھا کہ یہ راؤ عبد الرحمن صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو بڑا زبردست کشف حاصل تھا۔ ان کے پاس حاملہ عورتیں تعویذ لکھوانے کے لیے آ جاتی کہ حضرت تعویذ لکھ دیجئے میرے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے یا لڑکی پیدا ہو جائے۔
یہ تعویذ لکھتے ہی کہہ دیتے جا تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا یا تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوگی، اور جس کو تعویذ لکھ کر تعویذ لکھ دیتے اس سے کہہ دیتے تیرے یہاں لڑکا ہوگا یا تیرے یہاں لڑکی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑا اطمینان تھا، اس لیے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو کس طرح پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، اور پھر جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے؟ راؤ عبد الرحمان نے کہا میں کیا کروں، جب میں تعویذ لکھتا ہوں تو پیدا ہونے والا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والے کی شکل مجھے پہلے ہی دکھا دیتا ہے۔ غور کرو میرے دوستو بزرگوں، اگر 14ویں صدی کا ایک دیوبندی مولوی یہ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے تو ہمارا نبی بھی جانتا ہے۔ آگے چلیے، دیکھو بھائی کتاب کا نام ہے کرامات اہل حدیث، صفحہ 33۔ مولوی سلیمان منصور پوری، ان کے ایک مرید ان کے پاس آئے، ان کے یہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ولی تھے، ان کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضور میرے یہاں لڑکا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تجھے لڑکا نہیں دوں گا، جاؤ مولوی سلیمان منصور پوری کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کہنے لگے وہ تو اہل حدیث ہے، وہ کیا دے گا؟ پیر صاحب نے کہا جاؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولوی سلیمان منصور پوری کے پاس آ گیا اور ان کو آ کر سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی اور کہا اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا، اور صرف تجھے لڑکا نہیں دے گا بلکہ تیرے گھر میں جو بھینس ہے اس کو بھی اللہ کٹا دے گا۔ کہتے ہیں ہماری بھینس جو تھی وہ 20 سال سے بچہ نہیں دیتی تھی، اور مولوی سلیمان منصور پوری نے کہا تو اگلے ہی سال اس نے ایک بچے کو، اور متواتر 11 بچے ہم نے اس بھینس سے حاصل کیے۔ میرے دوستو بزرگوں قربان ذرا دیکھیے نا ان کی توحید کی۔ میرے دوستو بزرگوں اب بھی ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم اگر اللہ کے ولی کے پاس جائیں حضرت اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ لڑکا عطا فرما دے، ہم پر مشرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، خود تو بن مانگے بھینس کو بھی دے رہے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے وسیلہ کوئی چیز نہیں، وسیلہ نہیں لینا چاہیے، اور کہنے لگے دیکھو دوستو بزرگوں اب بھی ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم اگر اللہ کے ولی کے پاس جائیں حضرت اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ لڑکا عطا فرما دے، ہم پر مشرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، خود تو بن مانگے بھینس کو بھی دے رہے ہیں۔ وہ میرے دوستو بزرگوں قربان ذرا دیکھیے نا ان کی توحید کی۔ میرے دوستو بزرگوں اب بھی ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم اگر اللہ کے ولی کے پاس جائیں حضرت اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ لڑکا عطا فرما دے، ہم پر مشرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، خود تو بن مانگے بھینس کو بھی دے رہے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے وسیلہ کوئی چیز نہیں، وسیلہ نہیں لینا چاہیے، اور کہنے لگے دیکھو تم جاتے ہو پیر کے پاس وسیلے کے لیے، پیر جی مجھے لڑکا چاہیے، مجھے لڑکی چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ کہنے لگے دیکھو بھینس جو ہے وہ تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتی، وہ تو کسی کا وسیلہ نہیں بناتی۔ اتنے بے وقوف ہیں، سوچو ذرا غور سے، بھینس کو اگر کسی نبی ولی کا وسیلہ نہیں تو بچڑے کے لیے کسی کا وسیلہ تو چاہیے، یا بغیر وسیلے کے پاس ہی اس کے پاس بچڑا آ جاتا ہے۔ او میرے دوستو بزرگوں یہ ان کی توحید ہے، خود سب کچھ کر لیں جائز ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں جائز ہے، لیکن اگر ہمارے سے کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم پر ہم مشرک ہو جاتے ہیں، بدعتی ہو جاتے ہیں۔ سنو ذرا غور سے، تیسری چیز کہتے ہیں جناب بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا بارش کب ہوگی۔ بولو امریکہ کا محکمہ موسمیات اور لندن کا محکمہ موسمیات 24 گھنٹے پہلے بتا دیتا ہے کہ بارش ہوگی فلاں علاقے میں 9 بجے سے رات 10 بجے تک 100% اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں غور فرمائے گا، لیکن کہتے ہیں نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔
ذرا غور فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب ہو جائے گی، قیامت جب آئے گی، حضور نے فرمایا آسمان سے بارش ہوگی، اس بارش کا اثر یہ ہوگا کہ جب وہ قبرستانوں میں پڑے گی، حضور نے فرمایا جب وہ قبرستان میں پڑے گی تو زمین سے مردے اس طرح اٹھیں گے جس طرح پانی پڑنے سے جڑی بوٹیاں زمین سے اگتی۔ بارش ہونی ہے قیامت کے دن، حضور پہلے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں، لیکن اپنے مولویوں کے بارے میں سنو ذرا غور سے، یہی اربعہ ثلاثہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، ان کے ایک مرید گنگوہ میں ان سے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگے مولوی صاحب رات بھر ان کے پاس ٹھہرے اور کہنے لگے پیر صاحب مجھے صبح اجازت دیجئے، میں نے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ انہوں نے کہا راستے میں بارش ہوگی، بھیگ جاؤ گے۔ مرید نے اس طرح گردن اوپر اٹھائی، فرمایا حضور بادل تو کہیں نہیں، سورج نکلا ہوا ہے، کہیں بھی بارش کے آثار نہیں۔ کہا ہم نے کہہ دیا راستے میں بارش ہوگی، بھیگ جاؤ گے۔ کہا حضور مجھے ضرور جانا ہے، اجازت دیجئے، مجھے تو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری مرضی، جاؤ۔ یہ کہتے ہیں میں گنگو سے 4-5 کوس چلا، چاروں طرف سے بادل امڈ آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ غور کرو، اگر ایک 14ویں صدی کا دیوبندی مولوی یہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی تو ہمارے غوث اعظم بھی جانتے ہیں۔ اور سنو ذرا غور سے، حضور غوث اعظم کی تو بڑی شان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک نجومی آیا، آپ نے فرمایا نجومی ذرا یہ بتاؤ اس سال بریلی میں بارش ہوگی یا نہیں؟ اس نے ستاروں کا ذائچہ کھینچ کر بتایا جناب اس سال بریلی میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا ستاروں کی چال یہ بتا رہی کہ اس سال بارش نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ابھی گھڑی میں کیا بجا؟ اس نے کہا 11:30۔ فرمایا 12 کب بجیں گے؟ کہا آدھے گھنٹے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور سوئی کو 12 پر کر دی۔ آپ نے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے 12 نہیں بجیں گے، یہ تو ابھی 12 بج گئے۔ اس نے کہا جناب آپ نے سوئی کی چال کو بدل دیا۔ فرمایا جب میں اس سوئی کی چال کو بدل سکتا ہوں تو میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو ستاروں کی چال کو بھی، میرا اللہ چاہے تو ستاروں کی چال کو بدل دے اور ابھی بریلی میں بارش ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے بادل امڈ آئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر یار، سنو بھائی ذرا غور سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب کل کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں حضور کو اس کا علم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سنو ذرا غور سے، کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، ایک تاریخ ابن عساکر، دونوں کتاب موجود۔ غزوہ خیبر ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا، حضرت صدیق اکبر کو سارا دن لڑائی ہوتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا دیا، حضرت فاروق اعظم کو سارا دن لڑائی ہوتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ قموس نامی یہودیوں کا جو بڑا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ قلعہ فتح فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ دوسرا دن ہوا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری یہ حالت تھی، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ لشکر اسلام کا جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن اس رات میرا دل یہ چاہتا تھا کہ کاش صبح یہ جھنڈا حضور مجھے عطا کر دے۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی، حضور نے فرمایا این علی، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا اے علی لو یہ جھنڈا، اللہ تمہارے ہاتھ پر قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ جھنڈا لے کر گئے، قلعے کے قریب ایک مٹی کا ٹیلا، اس پر وہ جھنڈا گاڑ دیا۔ قلعے کی دیوار پر ایک یہودی پہرا دے رہا، اس نے کہا اے جھنڈا گاڑنے والے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے علی المرتضیٰ۔ اس نے سارے قلعے میں اعلان کرا دیا قلعے والوں خبردار ہوشیار ہو جا، آج یہ قلعہ ضرور فتح ہوگا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سنو ان کے گھر کا حوالہ، یہ
مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد امبیٹوی اور کچھ اور مولوی یہ بذریعہ جہاز حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بحری جہاز کو قزاقوں نے لوٹ لیا، تو جہاز کا جو کپتان تھا اس نے کہا کہ بھئی تھوڑے تھوڑے پیسے دو تاکہ لوگوں کا ازالہ کیا جائے، اور ہم جو ہے جدہ نہیں جا رہے بلکہ کامران جا رہے ہیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی نے کہا خبردار کوئی اس کو پیسے نہ دے، یہ جھوٹ بول رہا، ہم کامران نہیں جا رہے بلکہ ہم تو جدہ جا رہے ہیں اور ہم آج ہی جدہ جائیں گے۔ جس طرح مولوی صاحب نے کہا اسی طرح ہوا، یہ اس دن شام کو جدہ پہنچ گئے۔ اگر 14ویں صدی کا ایک مولوی یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا یا صبح کیا ہوگا تو کیا نبی کو اس کا علم نہیں، حضور نہیں جانتے؟ میرے دوستو بزرگوں غور کیجئے گا، آخری بات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس کا بھی علم نہیں کہ کون کہاں مرے گا۔ تو سنو ذرا غور سے مشکات شریف کی حدیث، غزوہ بدر اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کا طریقہ یہ تھا، حضور میدان جنگ میں ایک دن پہلے ہی پہنچ جاتے، نبی پاک ایک دن پہلے میدان بدر میں پہنچے، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور میدان بدر کا معائنہ کر رہے ہیں اور حضور نے نشان لگانے شروع کر دی۔ حضور نے فرمایا یہاں پر فلاں کافر آ کر مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ، یہاں شیبہ مرے گا۔ حضور نے جس کے لیے نشان لگائے، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں دوسرے دن لڑائی ہوئی تو حضور نے جس کے لیے جہاں نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں آ کر مرا۔ جس کافر کے لیے حضور نے جس جگہ نشان لگایا تھا، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں ایک پورا بھی نہ تو وہ آگے بڑھا ہے نہ پیچھے رہا ہے، جس جس جگہ نشان لگایا وہ کافر وہیں اس جگہ آ کر مرا ہے۔ حضور کے لیے تو نہیں مانتے اور اپنے مولویوں کے لیے مانتے۔ سنو ذرا غور سے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ پیر و مرشد مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے، مولوی رشید احمد گنگوہی کے، مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے، ان سب کے پیر و مرشد، ان کے مرید ہیں مدینہ طیبہ کے اندر اور ہو گئے بیمار۔ حاجی صاحب ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو جا کر مرید نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ میں مدینے میں مروں گا یا مکے میں مروں گا؟ حاجی صاحب نے کہا مجھے کیا پتا کہ تو کہاں مرے گا۔ اس نے پوچھا حضور میں کہاں مروں گا؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا تو کہاں مرے گا۔ مرید نے کہا حضور اچھا یہ ادھر چھوڑیے، یہ بتائیے میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا؟ حاجی صاحب نے کہا تجھے مدینے میں موت آئے گی، لہذا جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح ان کا مرید مدینے میں مر گیا۔ تو اپنے مولویوں کے لیے تو مانتے ہیں یہ تمام چیزیں اور حضور کے لیے کہتے ہیں کہ حضور کو ان کا علم نہیں۔ سنو ذرا غور سے، جو حدیث پڑھ رہا یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، کنز العمال میں بھی۔ کہتے ہیں جناب حدیث بخاری کی ہونی چاہیے، وہ جو بے عشق نبی میں پڑھتے ہیں بخاری، وہ جو بے عشق نبی میں پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو پر نہیں آتی بخاری۔ سنو بھائی غور سے، بخاری شریف کی حدیث برنان بدل خلق حتی دخل اہل الجنت منازل واہل النار منازل۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہم میں ایک مقام میں ٹھہرے اور جب سے مخلوقات شروع ہوئی ہے، مخلوقات کے جنت اور دوزخ میں جانے کے سارے حالات حضور نے ایک ہی مجلس میں بیان کر دیے۔ فرماتے ہیں حضور نے ایک ہی مجلس میں قیامت تک کے سارے حالات بیان کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم وہ صحابی تھا جس نے حضور کی ان باتوں کو زیادہ یاد رکھا ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سنو ذرا غور سے، حدیث میں آتا حضور نے فرمایا ایک آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ ہم نے اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک درخت کے نیچے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، وہ درخت کی ہوا سے لطف اندوز ہوگا اور اس کے نیچے ایک چشمہ ہوگا، اس کا پانی پیے
تھوڑی سے فاصلے پر اس کو ایک اور خوبصورت درخت نظر آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں کرے گا یا اللہ مجھے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک درخت کے نیچے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. وہ درخت کی ہوا سے لطف اندوز ہوگا اور اس کے نیچے ایک چشمہ ہوگا, اس کا پانی پیے گا. تھوڑی سے فاصلے پر اس کو ایک اور خوبصورت درخت نظر آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے. اللہ فرمائے گا ہم تمہیں اس کے نیچے کر دیتے ہیں لیکن آئندہ کوئی سوال نہیں کرنا. یا اللہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اس درخت کے نیچے کر دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کچھ عرصہ اس درخت کا پانی پیے گا, اس کی ہوا سے لطف اندوز ہوگا. اس سے آگے بالکل جنت کے دروازے پر ایک درخت نظر آئے گا. یا اللہ ویسے تو یہ درخت بھی بڑا خوبصورت, لیکن اگر اس کے نیچے کر دے تو تیری شان کے کیا کہیں. اللہ فرمائے گا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم کوئی سوال نہیں کریں گے. یا اللہ تیری شان کے تو کچھ بھی بعید نہیں. اللہ فرمائے گا ہم تمہیں وہ درخت کے نیچے کر دیتے ہیں, اس کو درخت کے نیچے کر دیا جائے گا. اس درخت کے سائے میں ہو کر لطف اندوز ہو. اب جب اس درخت کے نیچے ہوگا تو سامنے جنت ہوگی, جنت کی رنگینیاں نظر آئیں گی, جنت کی بہاریں نظر آئیں گی, حور و غلمان نظر آئیں گے, جنتی پھل نظر آئیں گے, جنتی نہریں نظر آئیں گی. اللہ کی بارگاہ میں کرے گا یا اللہ تیری رحمت کے کیا بعید, بس ایک دھکے کی دیر ہے, یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ کا دریا رحمت جوش پر آئے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ ہم نے تمہیں جنت میں داخل کیا. معلوم ہوا نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں کہ کون سب سے آخر میں داخل ہوگا. دوسری حدیث سنو ذرا غور سے. یہ حدیث ایک واقعہ ہے جو علامہ ابن عساکر نے نقل کیا. سنو بھی ذرا غور سے, اس کو غور سے سننا, یہ ذرا کچھ طویل واقعہ ہے. یمن کا حاکم ہے جس کو طبع اول کہا جاتا ہے. طبع اول یمن کا حاکم یمن سے چلا. چلتے ہوئے اس نے راستے میں جتنے بھی شہر آتے تھے سارے شہروں کو تباہ برباد کر دیا. علامہ ابن ساگر نے لکھا ہے کہ جتنے بھی شہر تھے سارے شہروں کو تباہ برباد کر دیا, اور بڑے بڑے جو علماء اور ندماء اس شہر میں ملتے تھے ان کو اپنے قافلے میں کر لیتا تھا. اس نے 4000 حکماء ندماء علماء کو جمع کر لیا. چلتے چلتے طبع اول کا قافلہ یہ مکہ مکرمہ جا پہنچا. مکہ مکرمہ میں جب آیا تو مکہ والوں نے اس کا کوئی استقبال نہیں کیا, کوئی ادب نہیں کیا. تو وزیر سے کہنے لگا کہ یہ مکہ کے لوگ کیسے ہیں, میرا ادب نہیں کرتے. سنو بھائی ذرا غور سے. وزیر نے کہا جناب وجہ یہ کہ مکہ والے جو ہیں اپنے ملک پر نازا ہے, یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے مکہ کی مجاوری دی ہے, ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں ان کے مکہ کو ہی شہید کر دوں گا, مکہ کو ڈھا دوں گا. جب اس نے مکہ کے بارے میں یہ ارادہ کیا, خانہ کعبہ کے بارے میں ارادہ کیا, علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں اس کو مرگی کا مرض ہو گیا. ناک, کان اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا. اس نے بڑے علاج کرائے, کارگر نہیں ہوا. وہ جو 4000 علماء تھے ان میں سے ایک عالم آیا اور آ کر وزیر اعظم سے کہا جناب میں بادشاہ کے علاج کو جانتا ہوں, اس کی وجہ کو جانتا ہوں. اچھا یہ بات. وہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ ایک عالم یہ جانتا. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ. وہ جو 4000 عالم تھے ان میں سے ایک عالم آ گیا, کہا میں اور آپ ہوں گے, تیسرا کوئی نہیں ہوگا. جب کمرہ خالی ہو گیا اس نے کہا بادشاہ ذرا سچ سچ بتانا کیا تم نے اللہ کے گھر کے بارے میں یہ کلمہ نہیں کہا تھا؟ کہا ہاں میں نے اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا. اس عالم نے کہا تو نے اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا, اسی وجہ سے تجھ پر یہ بیماری لگی ہے. اس نے کہا تم گواہ رہو میں اپنے برے ارادے سے توبہ کر رہا ہوں. برے ارادے سے توبہ کر لی, اسی وقت مرگی کا مرض دور ہو گیا. وہاں سے چلا مکہ مکرمہ آیا, آ کر کعبہ کو 7 غلاف پہنائے. علماء لکھا سب سے پہلے جس آدمی نے کعبہ کو غلاف پہنایا ہے وہ یہی طبع اول تھا, اور لوگوں نے اس کو روکا بھی نہیں, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے. اس کے بعد
وہ مکہ سے چلا اور جہاں آج مدینہ طیبہ کا شہر آباد ہے، جب اس جگہ آیا تو وہ 4,000 جو علماء تھے انہوں نے کہا جناب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا ہماری قدیم کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہی وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی دار ہوگا، یہی وہ مقام ہے جہاں وہ ہجرت کر کے آئے گا اور یہی جگہ اس کی پایا تخت بنے گی۔ اس نے کہا اچھا مجھے اس نبی کی اور بھی خصوصیات بتاؤ۔ انہوں نے بتایا وہ امی ہوگا، حرمی ہوگا اور اس کو اللہ کتاب عطا فرمائے گا۔ اس نے 4,000 علماء سے کہا اے علماء گواہ رہو میں اس نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اور اس نے یہ خط لکھا اور وہ جو علماء تھے ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو یہ خط دے دیا اور کہا خبردار یہ خط نسلاً بعد نسلاً اس نبی تک پہنچنا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں 4,000 علماء کی شادی کی، ایک بستی بسا کر خود تو مدینہ طیبہ سے ہندوستان چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد ہندوستان میں مر گیا اور ادھر وہ خط نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا ہوا حضور کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کو جا کر ملا۔ علماء لکھا حضرت ابو ایوب انصاری اسی بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے۔ وہ خط لے آپ کے پاس ہے، آپ نے ایک آدمی ابو لیلی کو خط دیا کہ جاؤ مدینہ طیبہ یہ خط نبی پاک کو دے آؤ، اور ادھر حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت کر رہے، مدینہ طیبہ ہجرت کر رہے۔ حضور مدینہ طیبہ کے لیے آ رہے ہیں، ادھر سے ابو لیلی نکلا، راستے میں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا تو مدینے کا رہنے والا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تیرا نام ابو لیلی ہے؟ کہا ہاں میرا نام ابو لیلی۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے ابو ایوب انصاری نے بھیجا؟ ہاں مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ نبی کا علم دیکھیے، حضور نے فرمایا اے ابو لیلی لا وہ خط جو قطبہ نے میرے نام لکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت حضور نے فرمایا اے ابو لیلی وہ خط جو 3,000 سال پہلے طبہ اول نے میرے نام لکھا تھا لاؤ وہ خط مجھے دے دو۔ معلوم ہوا اللہ کا نبی 3,000 سال پہلے کی واقعے اور بات کو بھی جانتا ہے۔ سنو ذرا غور سے، سنو بھائی ذرا غور سے۔ اب ہیں ایک دو اعتراضات، یہ مضمون میں نے بڑا مختصر کر دیا ہے، اب ایک دو اعتراضات سن لو بھائی۔ پہلا اعتراض حضور کے علم پر یہ ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے تمہارا سنیو یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اگر حضور کو علم غیب ہے تو جب منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی تو حضور 1 مہینے تک حضرت عائشہ صدیقہ سے الگ رہے۔ حضور کا 1 مہینے تک الگ رہنا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ حضور کو حضرت عائشہ کی تہمت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تم کہتے ہو حضور کو علم تھا، اگر حضور کو غیب کا علم حاصل ہوتا، حضور کو پتہ ہوتا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں تو حضور 1 مہینے تک الگ کیوں رہے؟ تو سنو ذرا غور سے، حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بھی جنگ پر جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے اور جس کا بھی نام نکلتا حضور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ جنگ پر جانے لگے، قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے نام نکلا، حضور انہیں ساتھ لے گئے۔ جنگ سے واپس جب آنے لگے تو حضرت عائشہ کو قضائے حاجت محسوس ہوئی، آپ قافلے سے نکل کر حاجت کے لیے گئیں، جب واپس آئیں تو ادھر قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ نے گھبراہٹ میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ ہار جو نبی پاک نے دیا تھا وہ کہیں گر گیا، آپ اس کو ڈھونڈنے لگیں۔ حضور کے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل، ان کی حضور نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ قافلے میں پیچھے سے ہو کر آتے تھے، اگر منزل پر کوئی چیز قافلے کی رہ جاتی تھی تو اس کو اٹھا لیتے تھے اور اگلی منزل میں قافلے میں مل جاتے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو وہاں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب انہوں نے پردہ نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ کو دیکھا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ کو سوار کیا اور لے کر اگلی منزل میں حضور سے مل گئے۔ منافقوں نے اعتراض کیا کہ حضرت صفوان بن معطل حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے ام المومنین کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا۔ میرے دوستو بزرگوں غور فرمائیے گا، اسی کو بیس بنا کر انہوں نے کہا حضور 1 مہینے تک حضرت عائشہ سے جدا رہا، جس سے پتا چلا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا۔ سنو ذرا غور سے، ہمارا عقیدہ اللہ نے حضور کو علم عطا فرمایا تھا۔ دیکھو
جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے نازل ہونے سے پہلے حضور نے تینوں صحابہ کرام فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، ان تینوں کو بلایا اور ان سے رائے لی کہ میری عائشہ کی تہمت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلدک لانہ یقع علی النجاسۃ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے سے منع کر دیا، جو اللہ ایک گندی مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا وہ ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے گا جو پاک دامنہ نہ ہو؟ ان کے بعد حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے ان اللہ معو کا ذل علی الارض اللہ یدا انسان قدم ہے علی ذل کا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا کہ نہ آپ کا سایہ ہوگا نہ کوئی کافر آپ کے سایہ کی بے حرمتی کرے گا، جو اللہ آپ کے سایہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا وہ آپ کی زوجہ مقدسہ کی بے حرمتی کیسے برداشت کرے؟ ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں تو اتنا جانتا ہوں ایک مرتبہ آپ نالین پہنے ہوئے تو اس میں آلائش لگی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب اس نالین کو اپنے پاؤں سے الگ کر دو، جو اللہ آپ کی جوتی میں نالین میں آلائش کو گندگی کو برداشت نہیں کرتا وہ آپ کی زوجہ مقدسہ میں گندگی کو کیسے برداشت کرے گا؟ سب سے رائے لینے کے بعد حضور نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں یہی جانتا ہوں، مجھے یہی علم دیا گیا ہے کہ میری بیوی پاک ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ پاک ہے، لیکن ایمان سے بتانا اپنی بیوی کے بارے میں ہر آدمی اس وقت سے جانتا ہے جب سے وہ اس کی بیوی بنی، اس سے پہلے اس نے کیا کیا بولو کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ میں نے کہا اسی حدیث کے آگے حضور فرماتے ہیں واللہ ما علمت علی رجل الا خیرا، حضور فرماتے ہیں اور جس مرد کے بارے میں میری عائشہ کے ساتھ جس مرد کو ملوث کیا جا رہا ہے میں جانتا ہوں خدا کی قسم وہ مرد بھی پاک ہے۔ میں نے کہا تو پھر مانو کہ حضور نبی پاک علیہ السلام اس صحابی کے تمام حالات سے واقف تھے۔ میرے دوستو بزرگوں معلوم ہوا نبی پاک علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک۔ دیکھو آئیے ان کے گھر کا بھی ایک حوالہ پیش کرتا چلیں۔ مولوی شاہ عبد القادر یہ بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ حافظ قرآن تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کسی سے فرماتے کہ جاؤ جا کر دیکھو شاہ صاحب نے مسجد میں 2 سپارے پڑھے ہیں یا 1 سپارہ پڑھا۔ اگر 2 سپارے پڑے ہوتے تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے عید آئے گی 29ویں دن کے بعد عید کا چاند ہوگا اور 30ویں دن عید ہوگی، اور اگر 1 سپارہ پڑا ہوتا تو فرماتے کہ 30ویں دن پر عید کا چاند نکلے گا، یعنی رمضان 30 دن کا ہوگا اور 31ویں دن عید ہوگی۔ دہلی کے جتنے 2 بھی نائی تھے وہ اس بات سے اتنے خوش تھے، یعنی انہیں اتنا یقین تھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، لہذا وہ اسی اعتبار سے اپنا کام جلدی ختم کر لیا کرتے تھے۔ غور فرمائیے 14ویں صدی کا ایک عالم دین وہ یہ جانتا ہے کہ عید 30ویں دن آئے گی، مہینے کے بعد 31واں دن عید کا ہوگا یا 30واں دن عید کا ہوگا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر 14ویں صدی کا ایک عالم یہ جانتا کہ 1 مہینے بعد آنے والی عید کون سے دن ہوگی تو کیا نبی نہیں جانتا کہ میری بیوی پاک دامن؟ سنو ذرا غور سے۔ اچھا بھائی کہتے ہیں اگر حضور کو علم تھا تو حضور 1 مہینے تک دور کیوں رہے؟ تو سنو ذرا غور سے، حضور اس لیے دور نہیں تھے کہ حضور کو علم نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ ہے قانون یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں خبر مشہور ہو جائے، خواہ وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، خبر مشہور ہو جائے تو چاہیے یہ کہ خاوند اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے، جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس وقت خاوند کو چاہیے کہ بیوی سے علیحدہ ہو جائے۔ اور وجہ یہ تھی حضور 1 مہینے تک اس لیے الگ رہے کہ اگر حضور پہلے بتا دیتے کہ عائشہ پاک ہیں تو بتاؤ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ تہمت کے مسائل کیا ہوتے، تہمت جب لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں غور فرمائیے گا نبی پاک علیہ السلام 1 مہینے تک دور ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو 6 مہینے کے بچے نے گواہی دی،
حضرت مریم پر تہمت لگی تو 40 دن کے عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی گویا اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے تو بچہ گواہی دے, مریم پر تہمت لگے تو 40 دن کے عیسیٰ گواہی دیں. لیکن یہ محبوب کسی اور کا مسئلہ نہیں بلکہ تیری عزت و عصمت کا مسئلہ ہے. اس معاملے میں میں خالق کائنات خود گواہی دیتا ہوں کہ تیری بیوی پاک. اللہ اکبر. سنو ذرا. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں جناب اگر حضور کو علم غیب تھا تو وہ بیر معونہ کے مقام پر جو منافق آئے تھے اور 70 صحابہ کرام کو حضور سے لے گئے تھے, یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, آپ کچھ قاری دے دیجئے انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے. حضور نے 70 صحابہ دے دیے, انہوں نے ایک مقام پر جا کر ان صحابہ کو شہید کر دیا. اعتراض یہ کیا جاتا اگر نبی کو علم غیب تھا تو حضور کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو صحابہ کو شہید کر دیں, حضور نے روکا کیوں نہیں؟ سنو ذرا غور سے. ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا تھا. ایک بات تو سیدھی سی یہ ہے, بولو بھائی حضور کو علم تھا یا نہیں, اس چیز کو تو ایک طرف رکھ دیجئے. یہ بتاؤ اللہ کو علم تھا یا نہیں کہ یہ شہید کر دیں گے؟ اور بولو یار اللہ کو تو علم تھا, پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں نہیں روک لیا. ان سے پوچھئے کہ اللہ نے پھر کیوں نہیں روک لیا شہید ہونے سے, تو کیا کہو گے معاذ اللہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ نہیں, اللہ کو علم تھا اور اللہ کی عطا سے نبی پاک کو بھی علم تھا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ صحابہ جو ہے شہادت کا مرتبہ پانے والے تھے اور اللہ کی مرضی اور منشا یہی تھی کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے. جب اللہ کی مرضی اور منشا یہی تھی تو نبی پاک اللہ کی مرضی کے کیسے خلاف کرتے؟ حضور کی بھی یہی مرضی. اچھا سنو ذرا میرے دوستو بزرگوں, تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں, تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر معلق جو ہوتی یہ دعا سے دوا سے ٹل جاتی, کسی نے دعا کر دی کسی نے دوا کر دی. تقدیر مبرم جو ہوتی ہے یہ نہ تو دعا سے ٹلتی ہے نہ دوا سے ٹلتی. یہی وجہ حضرت امام حسین کی, بولو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور ہو گئی تھی یا نہیں کہ یہ شہید ہوں گے. لیکن بتاؤ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے دعا مانگی ہو یا اللہ ان کا یہ امتحان ٹال دے, میرے بیٹے کو شہید ہونے سے بچا لے؟ حضور نے دعا, اس لیے کہ یہ تقدیر مبرم تھی. وہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی بھی تقدیر مبرم تھی جو ٹلتی نہیں تھی. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کی شہادت یہ تقدیر مبرم تھی, اللہ کی رضا اور مرضی تھی. اور جب اللہ کی رضا اور مرضی تھی تو نبی تو وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اچھا بھائی ایک اعتراض اور, اس کے بعد گفتگو ختم. بھائی میرا جو سلیبس تھا وہ پورا ہو گیا. سنو ذرا غور سے. اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ بیت رضوان کے جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مشرکین مکہ نے منع کر دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ تم جاؤ ان سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے, عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. مشرکین مکہ نے کہا ہے عثمان یہ تو نے کیا کہہ دیا, ہم تیرے نبی کو تو اجازت نہیں دیں گے, ہاں تجھے اجازت ہے تو عمرہ کر لے. حضرت عثمان نے فرمایا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, تم عمرے کا کہتے ہو, ارے میں تو اپنے نبی کے بغیر کعبہ کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اللہ اکبر. یار ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. حضور اپنے حجرے سے خیمے سے باہر نکلے, کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر فرمایا میرے صحابہ آؤ, جب تک ہم عثمان غنی کے ہاتھ پر, جب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے. اعتراض یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کہ نبی کو علم غیب, اگر حضور کو علم غیب ہے تو حضور کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں. تو سنو ذرا غور سے, ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ کہ حضور کو علم تھا وہ زندہ ہیں. حضور نے سارے صحابہ کرام سے بیعت لی, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر, کرار, طلحہ, زبیر, سارے صحابہ نے بیعت کی. آخر میں حضور نے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ. حضور نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت کی اور اپنی طرف سے بھی بیعت کی. میرے دوستو بزرگوں, نبی پاک علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کا کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ حضور جانتے تھے عثمان غنی زندہ ہیں, اس لیے کہ بیعت زندوں کی طرف سے کی جاتی ہے, مردوں کی طرف سے نہیں کی جاتی.
حضور کا حضرت عثمانی غنی کے لیے بیعت کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ حضور جانتے ہیں عثمانی غنی زندہ. اچھا اگر حضور جانتے تھے کہ عثمانی غنی زندہ ہیں تو بیعت کیوں لی؟ تو حضور کو علم ما کانا وما یکون کا علم تھا. حضور جانتے تھے کہ 14ویں صدی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، میرے صحابہ کی شان میں نادیبہ کلمات استعمال کریں گے. گویا حضور نے فرمایا میرے عثمان غنی کی شان وہ ہے کہ آج ان پر جان قربان کرنے کے لیے صدیق اکبر بھی تیار ہو گئے، فاروق اعظم بھی تیار ہو گئے، عثمان غنی بھی تیار ہو گئے اور علی المرتضیٰ بھی تیار ہو گئے. علی المرتضیٰ حیدر کردار کے ماننے والوں، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو آؤ دیکھو آج تو عثمان غنی حضرت علی اپنی جان عثمان غنی پر قربان کر رہے ہیں. اگر تم بھی صحیح معنوں میں مومن ہو تو آؤ عثمان غنی کے غلام بن جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضور نے حضرت عثمان غنی کی شان کو ظاہر فرمانا تھا کہ میرا عثمان وہ ہے، اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ آج اس پر جان قربان کرنے کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تیار ہو گئے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں علم غیب اور ابھی یہ موضوع رہتا ہے، چند اعتراضات بھی باقی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.